یہ حفاظ، یہ علماء جن سے ہم قرآن سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی معمولی محنت ہے یہ؟ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا، تکمیل حفظ سنانا، 30 پارے سنانا. ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا. میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوں کہ ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، اپنی وسعت بھر صحیح. ان کے خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر سکتے تو پیش کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ. ہدیے کے اصولوں میں ہے دکھاوے کے ساتھ نہ ہو، کوئی ریت رواج نہ ہو، اللہ واسطے ہو، دینے والا جانے لینے والا جانے، اس کو کہتے ہیں ہدیہ. یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے ہدیے کا، ایک عام اصول ہے، شرعی اصول ہے. حضرت حکیم الامت نے تو اس پر بہت کچھ لکھا ہے. ان کی خدمت کرے، بڑھ چڑھ کر کرے، لیکن ریت رواج ایسی چیز جو ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے اس سے پرہیز کریں. یا پھر جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی ہدیہ دے لیکن اس سے پہلے ایک مجمع بٹھا دے، بھائی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کیوں؟ میں ان کو ہدیہ دے رہا ہوں. تو آپ بولیں گے ہدیہ دے رہے، کیا کر رہے، احسان کر رہے، تمہارا ہدیہ تم ہی صرف بتائیے. آپ اگر باوقار آدمی ہے تو یہی کہیں گے نا. تو علماء حفاظ کی بھی خدمت، خاموش خدمت کیجیے، ایسی کیجیے کہ واقعی لگے کہ آپ خدمت کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر میں انتظامیہ سے کہوں گا، جہاں تک میری آواز جائے گی اب، کہ بھئی جو رمضان میں ایڈیشنل ہم خدمت کا ان کے لیے جذبہ رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ، یقیناً ان کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں، اس کا بھی خیال مصلیوں کو، انتظامیہ کو، سب کو رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو پہلے پیٹرول 100 روپے تھا اب وہ 40 روپے ہو گیا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے. اور سلنڈر جو پہلے 350 میں آتا تھا، 350 میں آتا تھا، وہ 35 روپے میں مل رہا ہے. نہیں، پیٹرول 35 میں مل رہا ہے، سلنڈر 100 میں مل رہا ہے. تو اس سستے کے زمانے میں جبکہ ان کی تنخواہیں کسی کی 15,000 ہے، کسی کی 18,000 ہے، کسی کی 25,000 بھی ہے، تو خواہ مخواہ اس سستے کے دور میں کائے کے لیے اتنا پریشان ان کو کرنا بیچاروں کو؟ ان کی اپنی ضرورتیں بھی ہیں سستے کے دور میں، ہے نا. بھائی رمضان میں جو ہم خدمت کرتے ہیں یہ تو اپنی جگہ، یہ تو ہنگامی صورتحال ہوئی ہے، لیکن اس میں میں کہہ رہا ہوں خاموش خدمت کیجیے، دکھاوا، نام نمود، رواج سے پرہیز کیجیے. مجھے ہماری اپنی لائن کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے بول دیتے کہ یار یہ بھی کوئی طریقہ تھا کیا، اس کو اگر دینا ہی تھا اخلاص و للہیت کے ساتھ تو یہ طریقے سے بھی دے سکتے تھے نا. مگر وہ چونکہ ضرورت مند ہوتے ہیں اس وقت تو بولتے بھائی مکرو چلتا ابھی ایسے ٹائم، مکرو کو برداشت کر لو، کیا کریں گے، ضرورت بھی تو ہے، آدمی ضرورت کو سامنے رکھتا ہے. لیکن صحیح قاعدہ یہ ہے کہ رواج ریت سے، ریا سے، نام و نمود سے بچ کر ان کی خوب خدمت کیجیے، کیونکہ ہمارے محسنین نہیں ہیں. ان کی خدمت کرنا، ان کا احسان سمجھنا ہم اپنی سعادت سمجھیں، علماء، ائمہ، حفاظ جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں. لیکن اس سے بڑی خدمت جو میں عرض کر رہا ہوں، انتظامیہ تک میری آواز چلے جائے تو اچھا ہے، جہاں جہاں تک جائے گی، اور جائے گی انشاءاللہ، اور گئی، پچھلے کئی سالوں میں گئی. فیڈ بیک ملا، لوگوں نے آ کر بتایا کہ صاحب آپ ہی کے مشورے سے کئی دن تک چلا. پہلے اتھل پتھل بھی ہوئی، ذرا تھوڑے کمیٹی میں جھگڑے پھگڑے بھی ہوئے آپس میں، لیکن الحمدللہ آپ ہی کے مشورے کے بعد اللہ کے فضل سے یہ طے پایا ہے کہ ہم نے ہمارے امام صاحب کی 15,000 روپے تنخواہ کر دی ہے. آج کے دور میں کم از کم 500 روپے روز تو ہو میرے بھائی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کے بال بچے ہیں، آل اولاد ہے، بچیاں ہیں، کبھی شادی کے قابل بچیاں ہو جاتی ہے. امام صاحب گھسیٹ رہے بیچارے، کتنا نچوڑ سکتے ہیں ان کو نچوڑے. تو یہ جو ہنگامی ہدیہ ہم دے دیتے ہیں یہ اپنی جگہ، میں جو کہہ رہا ہوں نا اس لیے ابھی روک کر رکھا اس مین بات کو. اس سے بڑی اور اہم جو شکل معلوم ہوتی ہے اس کو آپ گزارش ہی سمجھیے، لیکن غور کیجئے اس پر. اس سے خاص جو شکل معلوم ہوتی ہے کہ پورے سال کی ان کی جو پیمنٹ کا معیار ہے وہ بڑھا دیجیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ معیار بڑھا دیجیے نا. ہنگامی طور پہ 10 20 25 ہزار کیا اس سے زیادہ چلو دے دیے، لیکن کیوں نہ ایسا کرے کہ بھائی ہمارے امام صاحب کی تنخواہ ہم 12,000 روپے کر دیتے، 12 سے آج 12 کرے کل 15 کر دیں گے انشاءاللہ. ان کی ایسی خدمت کیجئے کہ پورے سال کا ان کا انتظام ہو جائے، اس طرح سے کہ بھئی ان کی تنخواہوں کے معیار بڑھانا چاہیے.